ان آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے ایک عظیم معجزے کا ذکر فرمایا۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو کچھ بھی عطا فرمایا وہ تمام انبیاء سے بڑھ کر عطا فرمایا۔ بے شمار آپ کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے۔ قرآن کریم آپ کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ قیامت تک کوئی اسے بدل نہیں سکتا۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا یہ آپ کا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، یہ اللہ نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا۔ پتھروں کا آپ کو سلام کرنا یہ آپ کے معجزات میں سے ہے۔ درختوں کا چل کر آنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سایہ کرنا یہ معجزہ ہے۔ جانوروں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا یہ حضور کے معجزات میں سے ہے۔ اس طرح بے شمار معجزات اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے۔ ان معجزات میں ایک بہت بڑا معجزہ جسے ہم معراج کہتے ہیں، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم ترین سفر، ایسا سفر جو اللہ تعالیٰ نے نہ آپ سے پہلے آپ کے بعد تو کوئی نبی ہے ہی نہیں، کوئی رسول ہے ہی نہیں، آپ سے پہلے جتنے انبیاء اور مرسلین آئے اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم سفر ان کو بھی نہیں کرایا۔ عطا اللہ ہر نبی کو بہت کچھ کرتا ہے، نبی رسول اس کا بہت اونچا درجہ ہوتا ہے، اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں وہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں کچھ معاملات میں کہ وہ صرف آپ ہی کے لیے ہیں اور کسی کو نہیں دیے گئے۔ یہ عظیم سفر معراج کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا، اور سفر ظاہر ہے جب سفر ہو اور لمبا سفر ہو تو اس پہ ٹائم بھی لگتا ہے۔ کئی سفر ایسے ہوتے ہیں جس پہ دن بھی لگ جاتے ہیں، 2 4 5 5 دن بھی لگتے ہیں۔ کبھی فلاں سفر کیا 2 دن لگ گئے، 4 دن لگ گئے، یہ پہلے وقتوں میں جیسے سفر ہوتے تھے 6 مہینے لگ جاتے تھے، یا کئی گھنٹے اب تیز رفتار سواریاں ہونے کے باوجود بھی کئی سفر ایسے ہیں جن میں کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ ہے کہ آپ کا سفر اتنا طویل، اتنا بڑا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اتنا بڑا سفر۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اگر سواریوں پر پہلے جیسے لوگ سفر کرتے تھے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے وغیرہ، اس پہ 40 دن اس سفر پہ لگتے تھے۔ مکہ سے اگر بیت المقدس ہو جاتے 40 دن لگ جاتے انہیں۔ مکہ سے بیت المقدس، اور پھر بیت المقدس سے 7 آسمان نیچے رہ گئے، آسمانوں سے بھی بلند و بالا عرش اعظم پر جا کر اللہ سے ملاقات کرنا، یہ کتنا بڑا سفر ہے۔ لیکن اس سفر کا جو دورانیہ، جو وقت اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے، وہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو یہ سفر مختصر ترین وقت کے اندر کرایا۔ پوری رات نہیں، رات کا مختصر حصہ اس میں لگا اور اللہ نے اپنے محبوب کو سارا عالم دکھا دیا۔ یہ آپ کے معجزات میں سے ہے۔ اور سفر، یہ معراج روحانی طور پر نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس شک میں پڑ گئے کہ جی روحانی سفر تھا یا خواب میں تھا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے، آپ نے خواب کے اندر یہ سارا سفر کیا۔ یہ خواب کا معاملہ نہیں ہے، آپ نے روح مع الجسد یہ سفر کیا ہے، اور بیداری کی حالت میں کیا ہے، خواب کی حالت میں نہیں کیا۔ خواب کی حالت میں تو ہم بھی کہیں سے کہیں پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ خواب کے اندر کوئی سفر اتنا بڑا ہونا یہ تو کوئی خاص معجزہ نہیں ہے،
یہ تو عام انسان بھی بعض مرتبہ اپنے آپ کو کہیں سے کہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ روح مع الجسد اور بیداری کا سفر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا گیا اور بیداری کے عالم میں یہ سارا سفر ہوا ہے. اس سے پہلے حالات ایسے تھے سخت ترین کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سفر کرایا. 3 سال تک آپ شیب ابی طالب کے اندر محصور رہے. مشرکین مکہ نے 3 سال تک آپ کو سن 7 نبوی سے لے کر 10 نبوی تک پورے 3 سال شیب ابی طالب کے اندر گزارے. آپ کو آپ کے اہل خانہ کو ایک گھاٹی کے اندر بند کر دیا گیا. نکلنا بند، کھانے پینا کوئی پہنچا نہیں سکتا، تعلقات ختم، میل جھول ختم. 3 سال تک شیب ابی طالب کے اندر گزارے. وہاں سے رہائی کے بعد محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ اب حالات بہتر کرے گا تو اسلام کا بول بالا ہوگا. اب آزمائش پر آزمائش یہ آئی، امتحان. اللہ کی حکمت ہے کہ سب سے پہلے آپ کی رفیق حیات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد چند دن کے بعد آپ کی رفیق حیات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے پردہ فرما گئی. یہ غم، یہ بوجھ آپ کے سینے پر. پھر ان کے چند دن کے بعد آپ کے سگے چاچا جو آپ کے لیے بڑی ڈھال تھے، حمایت کرتے، خیر خواہی کرتے، ہمدردی کرتے، جناب ابو طالب، چند دن کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا. یہ 2 ہستیاں تھیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص محبت تھی اور حضور کو یہ تسلی دیا کرتے تھے. ان کے جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر طائف کا سفر فرمایا. 3 سال شیب ابی طالب میں گزارے. وہاں سے نکلنے کے بعد حضرت خدیجہ کی وفات، پھر ان کے بعد ابو طالب کی وفات. اتنے بڑے بڑے صدموں کے باوجود آپ نے دین کے لیے طائف کا سفر فرمایا. اسلام کے لیے طائف گئے، وہاں کے لوگوں کو کلمے کی دعوت کے لیے گئے. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا سفر فرمایا، لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے، کلمے کی دعوت دینے کے لیے. حالانکہ غم کی حالت یہ ہے 3 سال شیب ابی طالب کے اندر گزارے. وہاں سے نکلنے کے بعد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال کر جانا، پھر حضرت ابو طالب کا انتقال کر جانا. اتنے بڑے بڑے صدمے ہونے کے باوجود، اتنی بڑی آزمائشوں کے باوجود آپ نے طائف کا سفر فرمایا. لوگوں کی خیر خواہی کے لیے کیا، لوگوں کی نجات اور بخشش کے لیے کیا، لوگوں کی کامیابی کے لیے کیا. ہم پر ایسی کوئی مصیبت آ جائے، ایسی آزمائش آ جائے، شاید اٹھنے کے قابل نہ رہیں، شاید کسی سے بات کرنے کے قابل نہ رہیں. یہ میرے آقا کا سینہ ہے، یہ میرے آقا کی امت کے لیے تڑپ ہے. تکلیف ہونے کے باوجود، پریشانیاں ہونے کے باوجود، غم ہونے کے باوجود آپ نے طائف کا سفر کیا. پھر طائف والوں کو کلمے کی دعوت دی، انہیں اسلام کی دعوت دی. ان ظالموں نے ماننے کے بجائے، کلمہ پڑھنے کے بجائے، قرآن سننے کے بجائے، آقا کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے آقا مدنی پر کتنا ظلم کیا، کتنے آقا پر پتھر برسائے گئے. آپ کا وجود لہو لہان کر دیا گیا، اتنے پتھر مارے گئے. نالین مبارک کے اندر خون جمع ہو گیا، نالین کے اندر خون جمع ہونا شروع ہوا. سارے وجود پر پتھر مارے گئے. آپ تھک کر زمین پہ بیٹھ جاتے، وہ ظالم بغلوں میں ہاتھ ڈال کر پھر آپ کو کھڑا کرتے. آپ دوبارہ چلنا شروع فرماتے، وہ دوبارہ پتھر مارتے. ان حالات کے اندر آپ نے طائف کو چھوڑا، مار کھاتے ہوئے طائف کو چھوڑا.
پتھروں کی برسات ہوتی رہی، ایک باغ کے اندر آ کر پناہ لی، ادھر سے جبرائیل علیہ السلام آ گئے، ملک الجبال آ گئے، فرشتے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے، عرض کرنے لگے آقا آپ اجازت دیجئے، طائف کے پہاڑوں کو ملا دیا جائے گا، انہیں نیست و نابود کر دیا جائے گا، ان کا نام و نشان ختم کر دیا جائے گا، روح زمین سے ان کا نشان مٹا دیا جائے گا، ایک مرتبہ آپ اجازت عطا کر دیجئے۔ میرے آقا نے بدلہ نہیں لیا، میرے آقا نے انتقام نہیں لیا، میرے آقا نے اپنی تکلیفوں کو نہیں دیکھا، پتھروں کے زخم کو نہیں دیکھا، بہنے والے خون کو نہیں دیکھا، آپ نے یہ نہیں فرمایا ان لوگوں نے میرے ساتھ یہ کر دیا انہیں تباہ کر دو، انہوں نے پتھر ماری آسمان سے پتھر برسا دیے جائیں، زمین سے ان کے لیے آگ کو نکالا جائے، بلکہ رحمت والے ہاتھ اٹھائے، رحمت للعالمین نبی جسے ساری کائنات کے لیے رحمت بنایا، جس کی رحمت کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ نے اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا میرے محبوب میں نے صرف زمین والوں کے لیے رحمت نہیں بنایا، صرف آسمان والوں کے لیے رحمت نہیں بنایا، صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں بنایا، بلکہ فرمایا میں نے اپنے محبوب کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے۔ وہ رحمت للعالمین نبی، جس کی رحمت کو اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے کہ آپ سارے عالم کے لیے رحمت ہیں، چاہتے تو بدعا بھی کر سکتے تھے، ان کی ہلاکت کی اجازت بھی دے سکتے تھے تو سارے طائف والے ہلاک ہو جاتے، لیکن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر و تحمل پہاڑوں سے بھی زیادہ بڑا حوصلہ ہے، اور میں ان کے لیے تباہی کی دعا نہیں کرتا، بلکہ فرمایا میرے پروردگار اگر یہ مسلمان نہیں ہوتے تو میں امید کرتا ہوں ان کی اولادیں ہی مسلمان ہو جائیں گی۔